پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر، آمنے سامنے روبرو چیخ کر۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاہرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی نکھر جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے گزر جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تلک سے وضو چیخ کر، آمنے سامنے روبرو چیخ کر، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، پوچھتا ہے ہمارا لہو چیخ کر۔ جب تیرا اور میرا، جب میرا اور تیرا، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ کہ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، گھٹی پلا دی گئی، لیکن آپ کو پتا ہے ایک نے ایک کو مارا، ایک زمین کے نیچے گیا اور ایک جیل کے اندر گیا، برباد دونوں ہوئے، اونٹوں کی فصل کسی اور نے کاٹی۔ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا۔ جب لگن بھائی نے سلیم بھائی سے گنا رہا تھا تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا نام لکھن ہے اور ان کا نام سلیم ہے، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے رام اور لکھن کی جوڑی ہے۔ یہی تو ہندوستان ہے۔ میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا، تیرے بن میں ادھورا رہوں گا سدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، یہ درنگی۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں یہ وہ امت ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ امت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت اور تربیت کے بعد باہم شعر و شکر بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زبان اور رنگ بھی مختلف تھے، مگر انہوں نے زبان، نسل اور قومیت کے تمام امتیازات مٹا دیے تھے اور اب وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، صہیب رومی تھے، اداس نینوائی تھے، ابو ذر غفاری تھے، طفیل دوسی تھے، ابو سفیان اموی تھے، عدی رضی اللہ عنہ تائی تھے، زماد ازدی تھے، سراقہ جاشمی تھے، مگر جو بھی تھے بھائی بھائی تھے، اور بھائی بھی ایسے انما المؤمنون اخوہ کی تفسیر عملی طور پر سمجھ آتی تھی۔ خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلاتے تھے، خود پیاسے رہ کر دوسرے کو سیراب کرتے تھے، بلکہ حد یہ ہے کہ پیاس کی وجہ سے جان سے گزرنا تو گوارا کر لیتے تھے، مگر دوسرے بھائی کو پیاسا دیکھنا انہیں برداشت نہ تھا۔
اخوت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت ابو جحیم بن حذیفہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جھانکنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے، آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام بن العاص تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ ہشام کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکرے کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سے سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ ایمان اور اتحاد کی طاقت، جب تک مسلمانوں میں اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کا یہ رشتہ برقرار رہا، وہ ساری دنیا پر چھائے رہے، اور جب سے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا ہے، وہ اقوام عالم میں ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ افرادی اعتبار سے دیکھیے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھیے تو پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی اسلامی ممالک میں زیادہ ہیں۔ مالی اعتبار سے نظر ڈالیں تو اکثر اقوام عالم سے مسلمان قوم زیادہ مالدار ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ایمانی کمزوری اور آپس کے لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کے پاس سونے چاندی کی دولت نہیں تھی، بلکہ ایمان کی دولت تھی۔ ان کے پاس پیٹرول اور معدنیات کے ذخائر نہیں تھے، البتہ اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کا عظیم ذخیرہ ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کی طاقت نہیں تھی، لیکن آپس کے اتفاق اور اتحاد کی قوت ان کے پاس تھی۔ وہ نہتے 313 تھے، مگر انہوں نے 1000 کے مسلح اور تجربہ کار لشکر کو شکست دے دی، اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمان 3000 تھے اور انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دے دی۔ آپ نے کبھی کسی دوسری قوم کی تاریخ میں سنا کہ اتنے چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے 14 گنا بڑے مسلح لشکر کو شکست دی ہو؟ مگر مسلمانوں، تمہیں اپنی تاریخ پر ناز بھی ہونا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جب تمہارے اندر اتفاق تھا تو تمہارے اکابر نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں شام کے میدانوں میں 2 لاکھ رومیوں کو ان کے اپنے گھر میں جا کر شکست فاش دی۔ طاقت کا راز، اللہ کے بندو، آج تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ توپ و تفنگ اور گولہ بارود کا فقدان نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت اور سیم و زر کی قلت نہیں، بلکہ تمہاری کمزوری کی وجہ ایمان و یقین اور اتفاق و اتحاد کا فقدان ہے۔ کفر کی بڑی بڑی طاقتیں صحابہ سے ان کے ساز و سامان اور اسلحہ کی وجہ سے نہیں ڈرتی تھیں، بلکہ ان کے یقین محکم اور بے مثال اتحاد کی وجہ سے ڈرتی تھی۔ جب مسلمانوں میں یہ چیز باقی نہ رہی تو ان کا رعب اور دبدبہ بھی باقی نہ رہا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔